بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، میں ہوں حافظ فیاض عمر اور آپ دیکھ رہے ہیں پیارے نبی کا دین یوٹیوب چینل۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سدا خیر و عافیت کے سائے میں رکھے۔ معزز خواتین و حضرات، جمعہ کا دن بے انتہا فضیلت و برکت کے حامل ہے۔ جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے۔ پیارے دوستو، اس دن میں اللہ پاک نے 2 گھڑیاں ایسی رکھی ہیں جن میں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ایک گھڑی تو وہ ہے جب جمعہ کے دوران امام صاحب خطبہ دے رہے ہوتے ہیں، اور جو دوسری گھڑی ہے وہ عصر کی نماز سے لے کر مغرب کی نماز کا درمیانی وقت ہے۔ علماء کرام کہتے ہیں کہ جو شخص ان 2 گھڑیوں میں دعائیں کرتا ہے، اللہ پاک اس شخص کی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ یوں تو انسان جب مرضی دعا کرے اللہ پاک دعا قبول فرماتے ہیں، لیکن اللہ پاک نے کچھ خاص دن، کچھ خاص راتیں، کچھ خاص گھڑیاں ایسی رکھی ہوئی ہیں جن اوقات میں جب کوئی شخص دعا کرتا ہے تو فرشتے اس کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔ میرے پیارے دوستو، اسی مناسبت سے آج میں آپ کی خدمت میں جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد اولاد کے لیے ایک تسبیح کا عمل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ چونکہ عصر کی نماز کے بعد قبولیت کا وقت ہے، تو آپ نے جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد اس آیت مبارکہ کی ایک تسبیح پر لینی ہے، اور انشاءاللہ تعالی اگلے جمعے تک اللہ پاک آپ کو اولاد کی خوشخبری سنا دیں گے۔ اولاد اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ ہمارے ارد گرد بہت سے ایسے بھائی ہیں، بہنیں ہیں جو کہ ابھی تک اولاد کی نعمت سے محروم ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ سے گر گرا کر رو رو کر دعائیں کرتے ہیں اور اولاد مانگتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، جب انسان اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے کچھ مانگتا ہے تو اللہ پاک بہت غفور الرحیم ہے، وہ سب سے بہتر عطا کرنے والا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ اپنے بندے کی دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ یاد رکھیں، آپ نے اولاد کے لیے بہت سے وظائف کیے ہوں گے، وہ سارے وظائف درست ہوں گے، لیکن یہ جو آپ کو وظیفہ بتانے لگا ہوں کہ جب بھی کسی مشکل میں پھنس جاؤ تو یہ وظیفہ کر لو، اللہ کے فضل و کرم سے اس مشکل سے نجات مل جاتی ہے۔ اولاد کے علاوہ بھی اگر کوئی حاجت ہو، کوئی پریشانی ہو، تو آپ اس وظیفے کو کر لیجئے گا، انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کی حاجت کو پورا کر دیں گے، آپ کی پریشانی کو دور فرمائیں گے۔ تو بات کرتے ہیں اولاد کے لیے وظیفے کے بارے میں۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، اگر آپ ابھی تک بے اولاد ہیں اور اللہ پاک سے صالح اولاد مانگتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد آپ نے اس آیت کو پڑھنا ہے۔ یہ سورہ انبیاء کی 87 نمبر آیت ہے، اور اسے آیت کریمہ بھی کہا جاتا ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ آیت کریمہ آپ نے 100 مرتبہ عصر کی نماز کے بعد پڑھنی ہے۔ اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیم ضرور پڑھنا ہے، اور آپ نے 100 مرتبہ یعنی ایک تسبیح آیت کریمہ کی پڑھنی ہے۔ جب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے تب انہوں نے یہ دعا پڑھی تھی، تو اللہ پاک نے اس دعا کی برکت سے ان کو مچھلی کے پیٹ سے خلاصی عطا فرمائی تھی۔ میرے پیارے دوستو، یہ مشکلات سے نجات پانے کی دعا ہے، حاجات کو پورا کرنے کی دعا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس شخص کی کوئی اولاد نہیں ہے تو اولاد ہی اس کی سب سے بڑی حاجت ہے۔ جب اللہ پاک آپ کو اولاد عطا فرما دیں گے تو آپ کو پھر کسی بھی چیز کی خواہش نہیں رہے گی۔ یہ اتنی اعلیٰ نعمت ہے کہ اللہ پاک سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک کسی دشمن کو بھی اولاد کی نعمت سے محروم نہ رکھے۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، آپ نے اس وظیفے کو جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ پر مہربان ہو جائیں گے اور آپ کی دعا کو قبول فرمائیں گے۔ آپ کوشش یہ بھی کیا کریں کہ چلتے پھرتے میاں اور بیوی
دونوں افراد استغفراللہ کثرت سے پڑھا کریں۔ استغفراللہ پڑھنے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں اور رزق میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور اولاد جیسی نعمت بھی اللہ پاک عطا فرما دیتے ہیں۔ جب آپ اللہ پر یقین رکھ کے اس وظیفے کو کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک بہت جلد اپنی رحمت اپنا کرم عطا فرما دیں گے۔ جب تک حمل نہیں ٹھہرتا آپ نے ہر جمعے کو اس وظیفے کو پڑھتے جانا ہے۔ آپ نے اس یقین سے کرنا ہے کہ ایک جمعے کو پڑھیں گے تو اگلے جمعے تک اللہ پاک حمل ٹھہرا دے گا، اللہ پاک اپنا کرم فرما دے گا۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، اولاد کے لیے یہ جو وظیفہ ہے اگر آپ کو اس کی ضرورت ہے تو آپ خود بھی اس کو کریں اور جس شخص کو اس کی ضرورت ہے اسے بھی بتائیں، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں، اپنے رشتہ داروں اور گھر والوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ جو لوگ معاشرے میں اولاد کی نعمت سے محروم ہیں وہ اس عمل کو کر کے اپنی دعا کو قبول کروا کے اولاد جیسی نعمت کو پا سکیں، اپنی خالی جھولیاں اولاد کی نعمت سے بھر سکیں۔ اللہ پاک تمام مسلمان بے اولادوں کو صالح اور نرینہ اولاد عطا فرمائے۔ اللہ پاک جن کو بیٹیاں دی ہیں ان کو نیک صالح بیٹے بھی عطا فرمائے، اور جن کو بیٹے دیے ہیں ان کو نیک اور صالح بیٹیاں بھی عطا فرمائے۔ اللہ پاک اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے، اللہ پاک سونے نبی کے سونے نواسوں کے صدقے سے تمام مسلمان بے اولاد بہن بھائیوں کو نیک اولاد عطا فرمائے۔ اللہ پاک سب کی خالی جھولیاں اولاد کی نعمت سے بھر دیں، اور مجھ سمیت جو صاحب اولاد ہیں اللہ پاک انہیں زندگی، صحت اور تندرستی عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرمائے اور ہمیں اپنے بچوں کی اچھی پرورش کرنے کی ہمت، طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمان بیماروں کو شفائے کلی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے رزق میں، ہمارے مال میں اور ہماری جان میں خیر و برکتیں عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ میری دعاؤں پر آمین ضرور بولا کریں، ہو سکتا ہے کہ کسی کی آمین اللہ کو پسند آ جائے اور مجھ ناچیز کی یہ دعا قبول ہو جائے۔ اللہ پاک ہم سب کی دعاؤں کو اپنے پیارے حبیب کے صدقے سے اپنی رحمت الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور بندہ ناچیز کو اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔